أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کی جو تاریخ اور شب ہے ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو نظام ہمارے سامنے ہے اس میں ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے جب یہ دنیا کثافت سے یا فضا میل کچیل سے بھر جاتی ہے تو نظام قدرت یہ ہے کہ آسمان سے بارش برسا کر اس فضا کو پاک و صاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے دن آتے ہیں، کچھ ایسی راتیں آتی ہیں، کچھ ایسے مہینے آتے ہیں، کچھ ایسی تاریخیں آتی ہیں جن میں ہماری گرد و غبار آلود زندگی، جیسے ہم جب حوض میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں تو ہمارے بدن سے میل و کچیل چھٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم ان راتوں میں ائمہ ہدی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال پر، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہماری روح پر پڑنے والے گناہوں کا میل و کچیل چھٹ جاتا ہے. اور جب ہماری روح پر جس طریقے سے ہماری نگاہیں جب کمزور ہو جاتی ہے تو چشمہ ہماری نگاہوں کی روشنی کو تیز کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جب ہماری روحانیت کمزور ہو جاتی ہے تو ایسی شخصیتوں کے تذکرے ہماری روح کو مضبوط کر دیتے ہیں. اس لیے ان شخصیتوں کے تذکرے جن قوم و ملت کے پاس اپنی روحانی شخصیتوں کے تذکرے ہوتے ہیں ان میں وہ قوم و ملت ان سے سبق حاصل کرتی ہے، چونکہ انہی لوگوں کے ذکر اور تذکرے انسان میں صحیح معنوں میں شجاعت، عزت نفس، ظالم کو للکارنا اور مغرور کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمیں دعوت دیتی ہے. اس لیے کہ جب یہ قوموں جب ان لوگوں کے ذکر اور تذکرے ہم کرتے ہیں تو واقعاً ان کے ذکر سے، ان کے تذکروں سے ہماری زندگی میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے. اور جب ہماری زندگی میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، انسان کے یہاں جتنا شعور ہوگا، جتنا بھی انسان کے یہاں شعور ہوگا، جتنا اس کے اندر سوچنے کی صلاحیتیں ہوں گی، اتنا ہی انسان کا عقل، اس کی نالج، اس کا دماغ، اس کی کیپیبلٹی بڑھتی چلی جائے گی. مثلا اس طریقے سے جب ہم توحید پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر، تو ہمیں تھوڑا سا اس نظریے کے اعتبار سے سوچنا چاہیے جتنی بارش زمین پر گرتی ہے اگر وہ ساری بارش زمین کے اندر اوپر ہی سما جاتی اور زمین کو نمی اتنی پہنچاتی جتنی زمین کی قابلیت سے زیادہ ہے تو زمین اپنے دانے سمیت دانے کو گلا دیتی اور کبھی بھی دانے کو درخت بننے کی قوت عطا نہ کرتی. لیکن کیا کہنا نظام قدرت کا
کہ زمین پہ بارش اس کی قابلیت سے زیادہ ہوئی، مگر مالک نے زمین کو سوکھنے والا اور اس کو پانی کو جذب کرنے والا بنا دیا تاکہ اتنی ہی نمی باقی رہے جس کی وجہ سے زمین پھلدار بھی ہو جائے اور دانے کو مردہ نہ بنائے، بلکہ اتنی زندگی دے دے کہ ایک تخم سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ ذرا غور کرے، جب ایک بارش اپنے پوری اس کے ساتھ صلاحیتوں کے ساتھ زمین کو اتنا عظیم بنا دیتی ہے، تو جن کے وسیلوں سے بارشیں ہوتی ہوں، قوموں کو نجات ملتی ہو، لوگوں کو شجاعت ملتی ہو، بے عزتوں کو عزت ملتی ہو، ظالم کو للکارنے کا ڈھنگ ملتا ہو، اور ساری مصیبتیں جہاں جمع ہو جائے اور وہاں بھی زینب کبریٰ سر اٹھا کے بولنے کی طاقت رکھتی ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہی سے شعور کو سمجھنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، اور ظالم کو کیسے للکارنا چاہیے انہی سے حوصلہ ملتا ہے۔ اور یہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں ان کی زندگی کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے مصائب کے سمندر میں غرق کیوں نہ ہو جاؤ، مگر سوائے خدا کے کسی سے خوف زدہ نہ ہونا، اس لیے کہ بس خدا سے خوف زدہ ہونا، اور خدا سے خوف زدہ ہونے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ خدا کوئی خوف کھانے کی چیز ہے، بلکہ اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا، اگر ڈر ہی ہے تمہارے بدن میں، تمہارے دل میں اگر خوف ہی ہے، تو اگر ڈرنا ہے تو فقط اپنے گناہوں سے ڈرو، اور کوئی چیز اس جہان میں ڈرنے کے قابل نہیں۔ اور کوئی چیز ہے اس جہان میں جس سے ڈرا جا سکے؟ موت تو برحق ہے۔ اس اعتبار سے ان حضرات کی زندگی، جن کی آج شب ولادت ہے، اگر ان کی زندگیوں کے بارے میں اگر سوچا جائے تو ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی تاریخوں میں ہم نے دیکھا، مطالعہ کیا، جنگ عظیم ہو رہی ہے، اور جنگ جیتنے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ کبھی کبھی پوری جنگ کو جیت کے لے جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر اس کے بار کے برابر کوئی وزن اس میں رکھ دیا جائے تو یہ جنگ جو ہے جیتی جا سکتی ہے، تو لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اور اس اعتبار سے بڑے سارے واقعات ہیں، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس ذات کے بارے میں جانتے ہیں، جتنا پھیلا ہوا دین ہے، جو مطالعہ ہے ہمارا، یہ کوئی مثلاً بڑی بات نہیں ہے، مگر مطالعے کے بیس پر دلیل کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخصیت کا نام گرامی زینب ہے، اور زینب کے معنی آپ خود جانتے ہیں کہ اپنے باپ کی زینت۔ اور اگر امام علی علیہ السلام، ان کے والد محترم کون ہیں؟ حضرت امام علی علیہ السلام۔ اور جب ان کے والد امام علی ہیں، جو ساری مخلوقات کی زینت ہو، علی کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری کائنات کی زینت ہو، جو مجاہدوں کی زینت ہو، جو زاہدوں کی زینت ہو، جو شجاعوں کی زینت ہو، جو مرد میدان ہو، جو لا فتح الا علی ہو، جو لا فتح الا علی ہو، ایسے بہادر و شجاع اور ایسے جانباز کی اگر کوئی واقعاً زینت بن جاتی ہے تو اس شخصیتوں کے بارے میں لب گشائی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کائنات کا ذرہ ذرہ، بلکہ یہ کہیے کہ 1,24,000 کو شاید پیغمبر نے، اللہ نے شاید اسی لیے بھیجا ہے، شاید نہیں، میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ علی کی ولایت کی تبلیغ کرے۔ 1,24,000 نبیوں کو خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ علی کی ولایت کی تبلیغ کرے۔ 1,24,000 نبیوں کو خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ نبی کی، علی کی ولایت کی تبلیغ کرے۔ اچھا، ہم یہ بھی بات جانتے ہیں، بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کسی عظیم شخصیت کو جب ہم بلا رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے سب سے پہلے وہاں اتارتے ہیں جو ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے۔ ایسا ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور اس کے استقبال کے لیے کسے بھیجتے ہیں؟ جو ہماری نگاہ میں سب سے معتبر اور سب سے محترم ہو، ہم اس کی نگاہ میں اس کے استقبال کے لیے اسے بھیجتے ہیں۔ اب ذرا علی کی عظمت کا غور تو کرو، خدا نے زمین پر ایک نگاہ انتخاب ڈالی تو خانہ کعبہ
کعبہ سے محترم کسی زمین کو نہ پایا اور علی کو وہاں بھیج دیا، اور پھر مردوں میں، لوگوں میں، مخلوق میں ایک نگاہیں انتخاب ڈالی اور پیغمبر سے بڑھ کے کسی کو محترم نہ پایا۔ استقبال میں علی کے 3 دن کے بعد پیغمبر پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں، یہ 2 بات ہو گئی۔ اس کے بعد ذرا غور کیجئے، جب ہم آتے ہیں معراج کے موقع پر، ابھی گزری ہے، جب ہم معراج کے موقع پہ آتے ہیں تو پیغمبر اسلام آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے معراج میں کہتے ہیں، حدیث معراج میں ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو 1,23,999 نبیوں کو خدا نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا ہے ہمارے نبی ذرا ان نبیوں سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کیوں بھیجا ہے۔ تو نبی نے معلوم کیا، بتاؤ بھائی تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے زمین پر؟ تو آواز آئی، اے اللہ کے نبی، آپ کی رسالت کی تبلیغ کرنے اور علی کی ولایت کی تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے زمین پر بھیجا ہے۔ یہ ہو گئی حدیث غدیہ، یہ ہو گئی حدیث معراج کی بات۔ اب اس کے بعد آپ آئیے آیا بلغ پڑھیے، جس میں خود پیغمبر اسلام کو خدا نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر پہنچا دیں اس پیغام کو۔ اگر آپ نے ولایت علی نہ پہنچائی تو گویا کائنات میں کوئی کام انجام نہ دیا۔ تو پتہ لگا 1,23,999 کو اس لیے بھیجا تاکہ رسالت کی تبلیغ کریں، ولایت کی تبلیغ کریں، اور ہمارے نبی کو بھی اسی لیے بھیجا۔ اگر آپ نے ولایت نہ پہنچائی تو آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ بہت توجہ سے سنیے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر نے خطبہ غدیر دیا، اور خطبہ غدیر میں پیغمبر نے کہا ہر حاضر پر ضروری ہے، ہر حاضر پر ضروری ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے، ہر غائب پر ضروری ہے کہ وہ جو ہے پیدا ہونے والے تک پہنچائے، ہر پیدا ہونے والے پر لازم ہے کہ وہ جو پیدا نہیں ہوا ہے اس تک پہنچائے، ہر سرخ پر واجب ہے کہ سفید تک پہنچائے، ہر سفید پہ واجب ہے کہ کالے تک پہنچائے، ہر کالے پہ واجب ہے کہ گورے تک پہنچائے۔ گویا پتہ لگا ساری کائنات پہ واجب ہے کہ ولایت علی کو پہنچائے۔ جو علی اتنا مضبوط ہو کائنات میں، اس علی کی زینت اگر زینب بن جائے تو سوچنے کی صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غور کریں، یعنی باپ کی زینت پیغمبر اسلام نے نام رکھا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے پاس آئے۔ ایک ہی رتبہ نہیں ہے، ایک ہی کمال نہیں ہے۔ جب ہم ان کے القاب پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، جب شام میں آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے پہ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے ان کے القاب کی ایک تختی لگی ہوئی ہے، اور اس تختی پر جب آپ ان کے لقب پڑھیں گے تو بہت سارے القاب ہیں۔ اس میں ایک لقب ہے نائبۃ الزہرا، یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی نائب۔ اور نائب کس کو کہتے ہیں؟ نائب کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو مثلاً جو جس کا نائب بن رہا ہے وہ اس کے مثل ہو، اس کے جیسا ہو یا اس سے بہتر ہو۔ کبھی بھی کوئی کمتر کو اپنا نائب نہیں بناتا۔ مثلاً اگر کوئی وکیل کسی کو نائب بنا رہا ہے تو کسی جاہل کو نائب نہیں بنائے گا، بلکہ جو ہے اپنے جیسے کو نائب بنائے گا۔ اگر کوئی جج کسی کو نائب بنا رہا ہے تو کسی جو ہے مزدور کو نائب نہیں بنائے گا، بلکہ اپنے جیسے کو۔ اور اس کے بعد نائبۃ الزہرا، زہرا کی عظمت کیا ہے؟ زہرا کی عظمت یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا داخل ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام کھڑے ہوتے تھے اور جناب زہرا کا استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، تو نائبۃ الزہرا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا آتی تھی ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اس بات کو اس بات سے ملائیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہم سب کے سب محمد ہیں۔ گویا ایک محمد نے زہرا کا استقبال کیا، دوسرے محمد نے زینب کا استقبال کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدری ایک محمد نے زہرا کا استقبال کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے نائبۃ الزہرا، اور اس کے بعد دوسرا لقب کیا ہے؟ عدیلۃ الخامس، یعنی وہ جو 5 ہستیوں کی عدیل ہے، عدیلہ ہے۔ عدیلۃ الخامس جو 5 ہستیوں کی عدیلہ ہے۔ عادل اور عدیل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ عادل اس کو کہتے ہیں جو ہر معاملے میں برابر ہو۔ مثلا جیسے ہم نے ترازو لیا اور ترازو لینے کے بعد اس کے برابر میں تھوڑا سا باٹ رکھ دیا اور
ادھر کوئی چیز نرخے میں رکھ دی اور جب یہ چیز بالکل برابر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں عادل. مگر عدیلہ کس کو کہتے ہیں؟ عدیلہ اس کو کہتے ہیں ایک طرف جو باٹ رکھا ہے، ایک طرف مثلا اخروٹ رکھا ہوا ہے، باٹ میں اور اخروٹ کی قیمت میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو یہ ہم وزن تو ہو سکتے ہیں مگر قیمت میں برابر نہیں ہو سکتے. عادل کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم وزن ہو جائے اس کو کہتے ہیں عادل. اور عدیلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قیمت کے اعتبار سے بھی برابر ہو، جو شجاعت کے اعتبار سے بھی برابر ہو. کیا کہا؟ عدیلۃ الخامس، جو 5 ہستیوں کی عدیلہ ہے. یعنی گویا امام حسین علیہ السلام جس رتبہ و شان و شوکت کے مالک امام حسین علیہ السلام ہے، اسی رتبہ و شان و شوکت کی مالک جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس خاندان میں جناب زینب نے ولادت پائی ہے، آپ غور کریں، وہ سب کا سب سرداروں کا خاندان ہے. اگر ان کے نانا کو دیکھا جائے تو سید الانبیاء ہے، یعنی نبیوں کا سردار ہے. اگر ان کے بابا کو دیکھا جائے تو سید الاوصیاء ہے، یعنی وصیوں کا سردار ہے. اگر ان کی ماں کو دیکھا جائے تو سیدۃ النساء العالمین ہے، یعنی تمام عورتوں کی سردار ہے. اور اگر ان کے بھائیوں کو دیکھا جائے تو سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور اس کے بعد اگر ان 5 تن کو دیکھا جائے تو یہ 5 تن وہ ہیں جن کو خدا نے قرآن ناطق قرار دیا ہے. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. علی قرآن ناطق ہے، فاطمہ قرآن ناطق ہے، حسن قرآن ناطق ہے، حسین قرآن ناطق ہے، محمد قرآن ناطق ہے. ذرا عظمت تو دیکھیے، اگر نانا سے بات کرتی ہے تو قرآن ناطق سے بات کرتی ہے، اگر بھائی سے بات کرتی ہے تو قرآن ناطق سے بات کرتی ہے، اگر فاطمہ سے بات کرتی ہے تو قرآن ناطق سے بات کرتی ہے، حسین سے بات کرتی ہے تو قرآن ناطق سے بات کرتی ہے. اور جو اتنی عظیم شخصیت جس کی پرورش کر رہے ہوں، ہم جانتے ہیں جب دوست دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں تو دوست دوستوں کا اثر لے لیتے ہیں. مثلا دوسری چیزوں کے ساتھ اثر لے لیتی ہے. تو آپ غور کریں، جب تھوڑی دیر کا دوست اپنے دوست پہ اثر چھوڑتا ہے تو اسی طریقے سے جناب فاطمہ نے بیٹی کے اعتبار سے یعنی ماں کے اعتبار سے اپنا اثر چھوڑا، علی نے اپنا اثر چھوڑا، نبی نے اپنا اثر چھوڑا، حسین نے اپنا اثر چھوڑا، حسن نے اپنا اثر چھوڑا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ غور کیجئے، اس اعتبار سے مثلا فضائل کی انتہا، فضائل کی حد، فضائل بے پناہ. کس اعتبار سے؟ بہت سی وضاحتیں ہو سکتی ہیں. ہم نے ابھی کہا 1,24,000 نبی دین لے کے آئے، انہوں نے دین کو پہنچایا. قرآن آیا، کتاب آئی، انجیل آئی، توریت آئی، زبور آئی. کہتے ہیں تاریخ ہے، گواہ ہے اس بات کی کہ اگر حسین ابن علی دین نہ بچاتے تو لا الہ الا اللہ مٹ جاتا، ٹھیک، محمد رسول اللہ نہ باقی رہتا. 1,24,000 نبیوں کی یقینی صورت میں محنتیں برباد ہو جاتی. تو امام حسین نے میدان کربلا میں ہم سب جانتے ہیں کہ دین کو بچایا. لیکن میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر واقعاً امام حسین علیہ السلام نے دین بچایا ہے تو بے شک امام حسین علیہ السلام نے دین بچایا ہے. لیکن امام حسین کی قربانی سے پہلے بھی اور قربانی کے بعد بھی لوگوں میں یہ پروپیگنڈا پیدا کر دیا گیا تھا کہ حسین تو خود واجب القتل تھے، اس لیے کہ وہ ایک خارجی تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا تھا. اس اعتبار سے امام حسین مثلاً واجب القتل تھے. گویا لوگوں میں کوئی احترام اور عزت نہ باقی رہتی اور لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے. بس ان دونوں باتوں کو ملاتے ہوئے اب ہمیں کہنے دیجئے حسین نے بے شک دین بچایا، حسین نے بے شک دین بچایا، مگر جناب زینب نے حسین کو بچایا. جو دین کو بچا لیتا ہے وہ حسین ہوتا ہے اور جو حسین کو بچا لیتی ہے وہ زینب ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی شعر و شاعری کا بھی سلسلہ رہے گا انشاءاللہ مختصر انداز میں،
اور ماشاءاللہ آج پہلی تاریخ میں آپ کی تعداد یہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ محفل بھی جمیں گی اور مجلسیں بھی قاعدے سے ہوگی۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی تاریخ ہیں بڑی عظیم تاریخ ہے، اور ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا ہے کہ دنیا میں یہ نظام ہے کہ جب ہم کسی تکلیف میں آتے ہیں تو دوا ہماری بیماری کو دور کر دیتی ہے، کر دیتی کہ نہیں کر دیتی؟ مثلا دولت ہماری غربت کو دور کر دیتی ہے، علم ہماری جہالت کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہی ہماری گفتگو کا آغاز تھا۔ تو جب اس بدن کی بیماری کو دوا دور کر سکتی ہے تو ان کے تذکرے روح کی بیماری کو کیوں نہیں دور کر سکتے؟ اور یہ تو بہت بڑی دلیل ہے، کئی مرتبہ شاید میں آپ کے سامنے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ تحقیق ہو چکی ہے، چونکہ بات بڑی عظیم ہے، یہ باقاعدہ تحقیق ہو چکی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خوبصورت ہوں تو جس گھر میں ماں موجود ہے اور اس کے شکم میں بچہ ہے تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، محقق یہ کہتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف خوبصورت بچوں کی تصویریں لگا دی جائیں۔ یہ باقاعدہ تحقیق ہو چکی ہے، اس کے چاروں طرف جہاں وہ رہتی ہے وہاں اس کے چاروں طرف خوبصورت بچوں کی تصویر لگا دی جائے، اس لیے کہ بچہ ان تصویروں سے اثر لیتا ہے، جبکہ تصویریں بے جان ہوتی ہیں، تصویریں مردہ ہوتی ہیں۔ تو جب تصویریں بے جان تصویروں سے شکم مادر میں بچہ اثر لیتا ہے، اگر شکم مادر کے سامنے اس وقت جب ماں حاملہ ہو تو ان جاندار تذکرے کر دیے جائیں، اگر انہیں شجاعت زینب سنا دی جائے، فضائل علی سنا دیے جائے، تو جب بے جان تصویروں سے وہ اثر لے سکتے ہیں تو زندہ تذکروں سے اثر کیوں نہیں لے سکتے؟ اسی لیے جن ماؤں کے سامنے یہ اعتبار کے ساتھ سنا دیے جاتے ہیں ان کے تذکرے، انہیں حافظ قرآن یاد کر کے نہیں بنایا جاتا، وہ تو پیدائشی حافظ قرآن ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے تذکرے زندگی عطا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، خداوند عالم ہمیں ان تذکروں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو تیرا کام تھا وہ تو نے کر دیا، یعنی اس ماہ شعبان المعظم میں جو ہمارے نبی کا مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جسے تو نے بڑی برکتیں اور رحمت عنایت کی ہیں۔ مالک اس میں ہمیں زندگی دے دی، یہ زندگی دینا تیرا کام تھا، اس زندگی کو ہم تیری بارگاہ میں تیرے حکم کے مطابق چلا سکے، یہ توفیق ہمیں عنایت فرما۔ پروردگار اس مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں، ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے گناہوں کو ماننے اور ہمیں ان گناہوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جب حر کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ گناہگار ہے تو توبہ کے پانی سے اپنے آپ کو دھل لیتا ہے۔ پروردگارہ اس مہینے میں بھی تو نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، تو ہمیں ہمارے گناہوں کا احساس عنایت فرما۔ پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔